الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العلي العظيم. چلی صحن کعبہ سے باد بہاری، چلی صحن کعبہ سے باد بہاری، مدینے کو جاتی ہے گل کی سواری. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہجرت کا سفر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب کیا تھا، اس کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام رات کے وقت مکہ المکرمہ سے نکلے اور آپ علیہ السلام غار ثور پہنچے. جو حضرات وہاں پر گئے ہیں، جنہوں نے غار ثور کو دیکھا ہے، غار ثور مدینے کے راستے پر نہیں ہے، یمن کے راستے پر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے سے ہی پلاننگ کر لی تھی کہ اللہ کے نبی ہم جو مدینہ جائیں گے وہ مشہور معروف راستے سے نہیں جائیں گے بلکہ انجان راستے سے جائیں گے. اور مدینے کا راستہ دوسرا ہے، غار ثور یمن کے راستے پر ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو راستہ انجان تھا، غیر مشہور و معروف تھا، اس کو اختیار کیا تاکہ کسی طریقے کی پریشانی نہ ہو. اس سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب غار ثور پہنچے تو آپ نے غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور کی پوری صفائی کی، اس کے سوراخوں کو بند کیا، اندر جالے لگے ہوئے تھے اس کو ہٹایا. اس میں ان کا کرتا کام میں آیا، ان کی پگڑی کام میں آئی. ایک سوراخ رہ گیا، اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اندر بلا لیا. آپ اندر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گودی میں سر رکھ کر سو گئے. ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ قرآن رحل کے اندر رکھا ہوا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ قرآن اور حضرت ابو بکر کی گود رحل بنی ہوئی. اس سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا. اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ سانپ حضرت موسیٰ کے زمانے سے انتظار کر رہا تھا. ان باتوں کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ سوراخ میں سانپ تھا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر میں کاٹا، ڈسا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سانپ نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ڈسا تھا وہ اپنی فطرت کی وجہ سے نہیں ڈسا تھا بلکہ دیدار شوق کی وجہ سے ڈسا تھا. وہ بھی تو دیدار کرنا چاہتا تھا، وہ پیر آڑے آ رہا تھا، راستہ نہیں تھا اس کو نکلنے کا، تو اس نے اپنی فطرت کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو نہیں ڈسا تھا. اللہ کے نبی کا دیدار کرنے کے لیے،
طلب دیدار میں، دیدار شوق میں سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کاٹا۔ گزشتہ ہفتے میں نے بتلایا تھا کہ حضرت ابوبکر نے گھر والوں کی ذمہ داری لگا دی تھی، حضرت اسماء کھانا پہنچایا کرتی تھی، اور اس کھانا پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ ابو جہل نے ان کے تھپڑ بھی مارا، وہ واقعہ گزشتہ ہفتے بتلایا تھا۔ عامر بن فہیرہ بکریاں چرانے کے بہانے دودھ پہنچایا کرتے تھے، بیٹے عبداللہ مکے کی خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب غار ثور پہنچے تھے تو آپ پنجوں پہ اپنے چل رہے تھے، پورا پیر زمین پر نہیں رکھ رہے تھے، پنجوں کے بل آپ چل رہے تھے تاکہ قدم کے نشان زمین پر نہ پڑے۔ اس زمانے کے اندر کھوجی ہوتے تھے، وہ قدم کے نشان کے ذریعے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کہ آدمی کس راستے سے گیا اور کدھر گیا۔ یہ ایک علم ہوتا تھا جو کسی زمانے میں تھا، اب تو سڑکوں کی وجہ سے ختم ہو گیا، سڑکیں بن گئی۔ جب کچی سڑکیں ہوتی تھی تو اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو قدموں کے نشان سے پتہ لگا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی ان سے بچنے کے لیے اپنے پنجوں پر چل کر جو ہے غار ثور پہنچے تھے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں ہنگامہ ہو گیا، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تو ہے نہیں، بستر پر تو حضرت علی لیٹے ہوئے، تو وہاں تو شور مچ گیا کہ گئے کہاں اور نکل کیسے گئے، ہم نے تو پوری پلاننگ کی تھی۔ صحن کعبہ میں اعلان ہو گیا کہ جو آدمی دونوں کو، اللہ کے نبی کو حضرت ابوبکر کو، زندہ یا مردہ لے کر آئے گا 100 اونٹ دیے جائیں، ایک آدمی کو 100 اونٹ، یا تو زندہ لائے یا مردہ لے کر آئے، ایک آدمی کے بدلے میں 100 اونٹ۔ آج کل کی زبان میں کہنے ایک آدمی کے بدلے میں 100 گاڑیاں، 100 کاریں، بہت بڑا انعام۔ یہ مکے کے اندر اعلان ہو گیا، اب لوگ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، ہر آدمی اپنے حساب سے تلاش کر رہا تھا۔ مکے کے سردار بھی قدم کے نشان سے، حضرت ابوبکر کا تو نشان پڑ رہا تھا نا، قدموں کے نشان سے غار ثور تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پیر میں اس طریقے سے دیکھ لیتے تو ہم ان کو دکھ جاتے، اگر وہ اپنے پیروں میں دیکھتے نیچے تو ہم ان کو آرام سے دکھ جاتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان مشرکین کے غار ثور پر پہنچنے سے پہلے یہ انتظام کر دیا کہ غار ثور کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بنا دیا، اور کبوتری چند ٹکڑے لے کر آئی، تنکے لے کر آئی، اس نے اس پر بیٹھ کر انڈے دے دیے۔ تو کسی نے کہا بھی امیہ بن خلف بھی ساتھ میں تھا، کسی نے کہا بھی کہ غار ثور غار کے اندر دیکھ لو، امیہ بن خلف نے کہا اس سے تیرا دماغ خراب ہے، یہ مکڑی کا جالا بہت زمانے پہلے بنا ہوا ہے، آج کا نہیں ہے، اگر اندر گئے ہوتے تو جالا ٹوٹا ہوا ہوتا، اور کبوتری نے یہاں پر انڈے نہ دیے ہوتے تو یہاں پر نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے غار کے اندر سے مشرکین کے پاؤں دیکھ لیے، ان کے پاؤں صاف نظر آ رہے تھے۔ اسی گھبراہٹ کے عالم میں وہ نقشہ قرآن کریم نے پورا کھینچا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے، تو اذ یقول لصاحبہ، تو اللہ کے نبی نے اپنے صاحب سے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ تو چنانچہ وہ ایسے واپس چلے گئے۔ آپ نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا، اور 3 دن قیام کرنے کے بعد آپ غار ثور سے مدینے کی جانب نکل پڑے۔ جب آپ غار ثور سے نکلے ہیں تو یہ 4 لوگوں کا قافلہ تھا، ایک تو اللہ کے نبی تھے، ایک حضرت ابوبکر تھے، اور ایک حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ تھے، اور چوتھے ایک عبداللہ نام کے صحابی تھے جو اس زمانے کے کھوجی تھے، راستوں کو جانتے تھے۔ ان کو حضرت ابوبکر نے اپنے ساتھ لیا تھا کہ تم ہمیں مکہ سے مدینہ پہنچاؤ گے انجان راستے کے ذریعے سے، تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ 4 لوگوں کا یہ قافلہ غار ثور سے مدینے کی جانب چلا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اس سفر میں 5000 درہم تھے۔ کتنے؟ 5000 درہم۔ جس وقت حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے ہیں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 40,000 درہموں کے مالک تھے۔ کتنے؟ 40,000 درہموں کے مالک تھے۔ ان 40,000 میں سے 35,000 درہم جو حضرت ابوبکر کے کام میں آئے ہیں وہ اسلام کی نشر و اشاعت میں آئے ہیں، یا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے مسلمانوں کی گردن چھڑانے میں آئے ہیں، ان کو غلامی سے آزاد کرنے میں آئے ہیں۔ یہ جو 5,000 درہم تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سفر کے لیے رکھ رہے تھے، اور ان 5,000 درہم میں سے بھی کچھ سفر میں کام آ گئے، اور باقی جو پیسے بچے ان پیسوں سے مدینہ المنورہ جا کر مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی۔ اتنا بابرکت پیسہ تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام آیا، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے کام آیا، غلاموں کو غلامی سے آزاد کرنے میں کام آیا، سفر میں اللہ کے نبی کے لیے کام آیا، اور پھر مسجد نبوی کی زمین خریدنے میں وہ روپیہ ان کا کیا ہے، کام میں آیا۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھا اور جدہ سے پہلے ہی لوگوں نے ٹرن لیا مدینہ جانے کے لیے، چونکہ جو عام مشہور و معروف راستہ تھا اس راستے سے نہیں گئے تھے، تو آگے جانے کے بعد ایک خیمہ آیا، ام معبد رضی اللہ عنہا کا خیمہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس خیمے پر پہنچے تو آپ نے ام معبد جو بوڑھی عورت تھی ان سے یہ کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے۔ ام معبد نے کہا کہ اس وقت گھر میں کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی، حالانکہ جو بھی مسافر ان کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا ام معبد کی، اس کی ضیافت کرتی تھی، کچھ نہ کچھ اس کو کھلایا کرتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی جس وقت وہاں پر پہنچے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کا نہ پینے کا سوائے پانی کے۔ اور یہ عربوں کے اندر رواج ہے، آج بھی ہے یہ معمول بعض علاقوں میں، کہ جب آدمی ان کے گھروں کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ ہم جب عمرہ کے لیے گئے تھے تو جب جبل احد پر ہم جا رہے تھے، جبل احد پر چلنے کے لیے، تو راستے میں ایک بستی پڑی تھی جبل احد کے بالکل دامن میں، تو جب ہم جا رہے تھے تو اپنے گھروں سے کھجوریں لے کر آ گئے، قہوہ لے کر آ گئے، انہوں نے ہمیں کھجوریں کھلائی، قہوہ پلایا، کوئی اس کا پیسہ نہیں۔ اگر آپ دینا چاہو تو دے دو، ورنہ وہ کچھ نہیں مانگتے۔ یہ رواج عربوں میں آج بھی ہے۔ تو زمانے میں بھی ام معبد کا یہی ماحول تھا کہ جو بھی قافلہ ان کے خیمے کے سامنے سے گزرتا تھا تو وہ ان کی ضیافت کرتی تھی۔ اللہ کے نبی جب وہاں پر پہنچے کہا کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، کہا کہ کچھ نہیں۔ جو بکریاں ہیں وہ ام معبد کے جو شوہر تھے وہ ان کو چرانے کے لیے جنگل لے گئے تھے، اب گھر میں کچھ نہیں ہے، غلام بھی کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جو خیمے میں بکری بندھی ہوئی ہے وہ کیسی ہے؟ وہ بکری چلنے کے بالکل قابل نہیں، اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ تو ام معبد نے کہا کہ اگر اس کے اندر کچھ جان ہوتی تو یہ اپنے قافلے کے ساتھ نہ جاتی، اپنے جھوڑ کے ساتھ۔ اس کے اندر کچھ جان ہی نہیں ہے اور بالکل کمزور ہے، لاغر ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں یہ مر جائے، تو اس لیے اس کو ہم نے گھر پر رکھا ہے، نہ یہ دودھ دیتی ہے نہ یہ کسی کام کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اشارے میں کچھ کہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ تو حضرت ابوبکر نے ام معبد سے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس بکری کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ام معبد نے کہا کہ اس اندر کچھ ہے کا استعمال کرنے کے لیے؟ نہیں، اگر تم اجازت دو گی تو استعمال کر لیں۔ تو ام معبد نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، استعمال کر لو۔ ام معبد نے سوچا کہ شاید ان کو میری بات کا یقین نہیں آیا کہ دودھ نہیں دیتی، تو یہ اس کا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب وہ مریل اور مردار بکری لائی گئی اور آپ نے جب اس کی کمر پر نبوت کا ہاتھ پھیرا اور آپ نے جب اس کے تھنوں پر نبوت کا ہاتھ پھیرا تو اللہ کی قدرت سے اس کے تھنوں کے اندر دودھ اتر آیا۔
حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تم بکری دے دو، پھر دودھ جانے اور دودھ دینے والا جانے، آپ بکری ہمارے حوالے کر دو۔ تو اللہ کے نبی نے جیسے اس میں ہاتھ پھیرا، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، اس کے تھنوں کے اندر دودھ اتر آیا۔ تو اللہ کے نبی نے ام معبد سے کہا کہ برتن لے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ برکتیں ظاہر ہونے والی ہیں، تو ام معبد سے کہا کہ بڑا برتن لے کر آنا، چھوٹا برتن لے کر مت آنا۔ تو ام معبد اپنے گھر میں جو بڑا ان کا پتیلا تھا وہ لے کر آئے۔ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بکریاں کتنا دودھ دیتی ہیں، 2 گلاس، 3 گلاس، 4 گلاس، اور سو 1 کلو دودھ دے دیتی، 2 کلو دودھ دے دیتی، زیادہ تو نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس کا دودھ نکالنا شروع کیا تو بڑا برتن پورا دودھ سے بھر گیا۔ آپ نے کہا ام معبد سے کہ ام معبد دودھ پی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ پی، کہا کہ نہیں تم اس بکری کی مالک کو، پہلے تم دودھ پی۔ تو ام معبد نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ عامر بن وہ کہاں ہے، عبداللہ جو ہمارے سفر کے کھوجی ہیں، راستہ بتلانے والے ہیں، ان کو دودھ پلاؤ۔ انہوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے بعد عامر بن فہیرہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ پیا، اور برتن کے اندر ابھی بھی دودھ کیا ہے، بچ گیا۔ تو آپ نے ام معبد سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ تو آپ نے کہا کہ برتن دوبارہ لے کر آؤ۔ آپ نے پھر بکری کا دودھ نکالا، پھر پورا برتن جو ہے وہ دودھ کا بھر گیا۔ کہا کہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے غلام کے لیے رکھ لینا۔ عام طور سے بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ بکری کی عمر عام طور سے 7 سے 8 سال کی ہوتی ہے، 10 سال سے نیچے ہوتی ہے۔ اور لکھی یہ بات کہ 7 یا 8 سال کے بعد اگر کچھ بھی نہ ہو تو بکری خود بخود اپنی موت مر جاتی ہے۔ اس کی عمر ہی اتنی ہوتی ہے، بکری کی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ اس بکری پر چونکہ اللہ کے نبی کے نبوت والے ہاتھ لگے تھے، اور یہ ہجرت اللہ کے نبی مدینے کی جانب کر رہے ہیں، تو 10 سال ادھر زندہ رہی، 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں زندہ رہی، اس کے بعد 10 سال حضرت عمر فاروق کی خلافت میں زندہ رہی، اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جو معاملات ہوئے تھے، آپس میں لڑائیاں ہوئی تھی، اس میں یہ بکری کیا ہے، مری۔ اتنی عمر پائی بکری اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے۔ اب چونکہ وقت کافی ہو گیا تھا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، ہم جو ہے یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن ام معبد نے دیکھا کہ جو بکری بالکل مریل تھی، مردار تھی، جس میں جان ہی نہیں تھی، اس نے اتنا دودھ دے دیا، تو اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، تو آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری یہ تعلیمات ہیں۔ تو ام معبد رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو۔ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر یہ پورا قافلہ خیمے سے نکل کر انہوں نے اپنا سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب شام کو جب ام معبد کے شوہر گھر پر آئے تو ام معبد رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے سامنے دودھ پیش کیا۔ تو شوہر نے کہا کہ بھئی آج کیا معاملہ ہے، روزانہ تو پانی پیش ہوتا ہے، آج دودھ پیش ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اس بکری کا نکالا ہے۔ تو ام معبد کا شوہر کہنے لگا کہ دماغ خراب ہے، اس بکری کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، اس کے اندر دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو ام معبد نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں ایک ایسا برکتوں والا آدمی آیا تھا کہ جس کی یہ ساری کی ساری برکت کیا ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ تو ام معبد کے شوہر نے وہ دودھ پیا، اور پینے کے بعد شوہر نے ام معبد سے پوچھا کہ وہ کون تھا، کیا ہے؟ تو ام معبد نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ تو ام معبد کے شوہر نے کہا کہ اچھا یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کے پیچھے پورا مکہ پڑا ہوا ہے اور مکے والے اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور وہ تو اللہ کے نبی ہیں، بتاؤ اس کے بارے میں کہ ان کا حلیہ کیسا تھا، وہ دکھنے میں کیسے تھے، اور ان کا چال ڈھال کیسا تھا۔
اب معبد رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو تعارف کروایا ہے اپنے شوہر کو، وہ تعارف عربی کے ادبی شہکاروں کی شکل کے اندر موجود ہے، اور وہ جن الفاظ سے معبد نے تعارف کرایا تھا وہ الفاظ اتنے شاندار ہیں اور اتنے خوبصورت ہیں کہ آج بھی علماء ان الفاظ کے ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکتے جو معبد رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا، اور ایسا حلیہ اللہ کے نبی کا بیان کیا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت میں ایسا شاندار اور ایسے خوبصورت انداز سے کسی نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان نہیں کیا۔ وہ میں عربی الفاظ ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا تو آپ دیکھیے گا الفاظ کا ردم، الفاظ کے اندر جو میوزک ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کس شاندار الفاظ سے معبد رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف کرایا، آپ اس ردم کو محسوس کریں گے۔ معبد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع احور اكحل ازج اقرن شديد سواد الشعر اذا صمت علاه الوقار وان تكلم علاه البهاء اجمل الناس وابهاهم من بعيد واحسنه واحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا تزر ولا هزر كأن منطقه حرزات نظم يتحدثون ربعة لا ترحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنه قدرا لم رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ یہ الفاظ معبد رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں بیان کی۔ ان پورے عربی الفاظ کا اگر میں خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں تو معبد رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ آج میرے پاس ایک شخص آیا تھا، اس کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے 14ویں رات کا چاند کپڑے پہن کر نیچے زمین پر آ گیا۔ ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا خوبصورت، ایسا حسین و جمیل کہ جیسے 14ویں رات کا چاند کپڑے پہن کر نیچے زمین پر اتر آیا ہو، وہ شخص دکھنے میں ایسا تھا۔ رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت جیسا کہ حسن اس کا غلام ہو اور حسن اس کی باندی ہو، اور میرا دل یہ کرتا تھا کہ میں اس کو دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں۔ اور کہتی ہے معبد ظاہر الوضاءۃ، اس کا رنگ بڑا چمکتا ہوا تھا، چہرہ بہت تابناک تھا، بدن کی بناوٹ نہایت خوبصورت تھی، نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا اور نہ بالوں میں گنجا پن تھا۔ نہ اللہ کے نبی کا پیٹ نکلا ہوا تھا نہ بالوں میں گنجا پن تھا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کا جسم کہیں ہوتا ہے، ان کا پیٹ کہیں ہوتا ہے، ہوتے ہیں نا ایسے لوگ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا۔ اور اس کے ضمن میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ ساری جو وجہ بنتی ہے وہ پیٹ بھر کر زیادہ کھانے کی وجہ سے بنتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے حدیث شریف کے اندر، آپ نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے، اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے۔ لیکن ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہے، بالکل سانس کی نالی تک کھاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی حالت میں تو ڈاکٹروں کی چاندی ہو، اور جب تک
یہ فاسٹ فوڈ اور یہ کولڈ ڈرنک اور یہ بیکریاں آباد ہیں، جب تک انسان کیا ہے ہمیشہ بیمار ہی رہے گا۔ بھوکا رہنے سے آدمی کی صحت بنتی ہے، زیادہ کھانے سے آدمی کی صحت نہیں بنتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاقے کیے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ میٹھا کھانے کی وجہ سے شوگر ہوتا، میٹھا کھانے کی وجہ سے شوگر نہیں ہوتا، زیادہ کھانے کی وجہ سے شوگر ہوتا، حد سے زیادہ کھانے کی وجہ سے شوگر ہوتا۔ اگر آدمی اپنے کھانے کی لمٹ رکھے اور اپنے جسم کا خیال رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے، تو کبھی بھی بیماریاں اس کے پاس نہیں آئیں۔ تو معبد نے کہا کہ نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا اور نہ ہی بالوں میں گنجا پن تھا، جمال جہاں تاب گویا چمک دمک سے ڈھلا ہوا تھا، چہرہ اتنا خوبصورت کہ آپ کا چہرہ کیا ہے بالکل چمک رہا تھا۔ وسیم قسیم، یہ دو الفاظ معبد نے استعمال کیے۔ وسیم کہتے ہیں کہ جو آدمی اتنا خوبصورت ہو کہ جس کے دیکھنے سے آدمی کا دل نہ بھرے، اس کو کہتے ہیں وسیم۔ اور قسیم کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہو کہ جس کو چاروں طرف سے حسن و جمال نے اور خوبصورتی نے گھیر رکھا، اس کو کہتے ہیں قسیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کچھ ایسا ہی بنایا تھا کہ معبد کہتی ہیں کہ جب میں آپ کو دیکھ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں آپ کو دیکھتی جاؤں اور کبھی بھی آپ کے چہرے سے اپنی نظریں نہ ہٹاؤں، اور آپ کو جس طرف سے بھی دیکھو آپ اس طرف سے حسین و جمیل نظر آ رہے تھے۔ فرمایا کہ آنکھیں سرمگی تھی اور پلکیں لمبی لمبی تھی۔ عورتیں نقلی پلکیں لگواتی ہیں نا، پلکیں لمبی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قدرتی پلکیں ایسی بنائی تھی کہ وہ کیا ہے لمبی تھی، اور یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ آواز مضبوط تھی، گردن لمبی تھی، آنکھیں پوری سیاہ اور پتلی سفید تھی، اور آنکھوں میں سرمگی پن تھا۔ دونوں ابرویں ملی ہوئی تھی، یہ دونوں پر کی ابرویں ہوتی ہیں یہ ملی ہوئی تھی۔ بال بالکل کالے تھے، شدید سواد الشعر، بال بالکل کالے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 63 سال کی عمر میں جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت آپ کے سر میں اور آپ کی داڑھی میں صرف 14 بال سفید، اتنے صرف 14 بال گنتی کے سفید تھے۔ اور بعض صحابہ نے تو اس سے بھی کم لکھے ہیں، یہ آپ کی صحت اور تندرستی کی حالت ہے کہ 63 سال کی عمر میں بھی آپ کے بالوں میں سفیدی نہیں آئی۔ شدید سواد الشعر، بال بالکل کالے تھے۔ اذا صمت علیہ الوقار، جب خاموش رہتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا۔ وَإِن تَكَلَّمَ عَلَىٰ الْبَهَا، اور جب گفتگو کرتے تھے تو عجیب کشش ہوتی تھی، جب گفتگو کرتے تھے تو عجیب کشش ہوتی تھی۔ دور سے دیکھیں تو بھی خوبصورت نظر آئیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو خوبصورت نظر آئے گی، دور سے دیکھیں گے تو خوبصورت نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایسا خوبصورت بنایا تھا۔ معبد کہتی ہیں کہ دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آئے اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آئے۔ دور سے کوئی دیکھے تو وہ بھی خوبصورت نظر آئے، جو قریب سے دیکھے وہ بھی آپ کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنایا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں کمرے میں سوئی سے کچھ کام کر رہی تھی، اندھیرا تھا، تو وہ سوئی جو ہے وہ نیچے زمین پر گر گئی اور وہ سوئی نہیں ملی۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے کے اندر داخل ہوئے، آپ کے چہرے سے جو قدرتی نور نکلتا تھا، ایک روشنی نکلتی تھی، فرماتی ہیں کہ اس نور کی روشنی میں میں نے سوئی کو تلاش کیا اور مجھے وہ سوئی زمین پر پڑی ہوئی مل گئی۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو ایسا حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا تھا۔ معبد فرماتی ہیں گفتگو نہایت شیریں، بات بالکل دو ٹوک، نہ مجمل بات اور نہ لغو بات، یعنی نہ بات بہت زیادہ لمبی کرتے تھے کہ بہت زیادہ بات میں طول ہو جائے اور آدمی کو بھاری لگنے لگے، اور نہ اتنی مختصر کرتے تھے کہ آدمی کی سمجھ میں ہی نہ آئے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ درمیانہ گفتگو ہوتی تھی، اور گفتگو اس انداز سے ہوتی تھی
معبد فرماتی ہیں گویا کہ لڑی موتی سے جھڑ رہے ہیں، موتیوں کی لڑی کو توڑ دو، جس طریقے سے موتی زمین پر بکھرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے اور آپ کے منہ سے الفاظ اس طریقے سے بکھرا کرتے تھے۔ معبد فرماتی ہیں قد اللہ کے نبی کا درمیانہ تھا، نہ اتنا چھوٹا کہ آنکھ کو نہ بھائے، قد نہ اتنا زیادہ گٹا تھا کہ آدمی کو بصورت نظر آئے، اور نہ اللہ کے نبی کا قد اتنا زیادہ لمبا تھا کہ آدمی کو کیا ہے برا لگے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قد کیا تھا؟ درمیانی تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کا قد اتنا لمبا تھا جب وہ گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، اتنے لمبے قد کے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ لیکن اللہ کا معجزہ دیکھیے کہ حضرت عباس اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب دونوں ساتھ میں کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام لمبے معلوم ہوتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خصوصی کرم تھا کہ نہ آپ کا قد اتنا لمبا کہ بدنما لگے، نہ اتنا زیادہ ناٹا اور گٹا کہ آدمی کو برا لگے، آپ کا قد بالکل متوسط تھا، اور آپ کا قد کیا تھا؟ درمیانی تھا، اور نہ ایسا لمبا کہ آنکھ کو ناگوار معلوم ہو۔ گویا دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ ادھر ایک شاخ ادھر، ان دونوں کے درمیان میں جو شاخ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا قد ایسا تھا جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر اور پررونق ہو۔ معبد فرماتی ہیں کہ آپ کے کئی ساتھی ہیں جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر تھے، عامر بن فہیرہ تھے، اور حضرت عبداللہ نام کے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ فرماتی ہیں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اسے غور سے سنتے ہیں، اور اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو اسے انجام دینے کے لیے لپکتے ہیں۔ آپ کے صحابہ کی حالت یہ تھی کہ اللہ کے نبی جب گفتگو کرتے تھے صحابہ کی گردنیں نیچے جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ کیسا تھا ہم نہیں بتا سکتے، کہ ہم نے کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی ہماری ہمت ہی نہیں ہوئی، نظروں سے نظریں ملانے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے میں ایسا رعب تھا۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو جب نصیحتیں کرتے تھے تو صحابہ کرام کی گردنیں بالکل کیا ہے؟ جھکی ہوئی ہوتی تھی، اور جب آپ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تھے تو صحابہ کرام اس کام کو کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ فرماتی معبد رضی اللہ عنہ آپ مطاع و مکرم ہیں، نہ ترش روح ہیں اور نہ لغو گو ہیں۔ نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ، آپ کی گفتگو اتنی زیادہ سخت تھی کہ کسی کو بری معلوم ہو، اور نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی لغو اور بیکار گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ معبد رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا حلیہ بیان کیا جو عربی ادبی شہپاروں کی شکل میں آج بھی موجود ہے، اور ایسا حلیہ اب تک الفاظ میں جیسا معبد نے بیان کیا ہے ایسا حلیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کسی نے عربی کے اندر بیان نہیں کیا۔ اتنے شاندار اور اتنے جامع اور اتنے خوبصورت الفاظ سے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ تو یہ معبد کے خیمے سے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑا سا آگے چلے، راستے میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ 70 لوگ تھے، اور یہ کیوں آئے تھے؟ یہ آئے تھے اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے، مکہ سے آئے تھے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی تو اللہ کے نبی نے حضرت بریدہ سے پوچھا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے۔ یہ بریدہ نام بنا ہے برد سے، برد کے معنی عربی میں آتے ہیں ٹھنڈک کے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ نے اس سے ایک نیک فعل نکالی، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے آئے ہو؟ تو حضرت بریدہ نے کہا کہ قبیلہ بنو اسلم سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہ ابو بکر اللہ تعالی ہمارے لیے سلامتی پیدا کرے گا، اسلم سلامتی سے بنا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ قبیلہ بنو اسلم کی کون سی شاخ سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بنو سہم سے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بریدہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام سے حصہ نکال دیا۔ سہمن کے معنی عربی میں حصے کے آتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام سے حصہ نکال دیا۔ یہ جو اللہ کے نبی کا گفتگو کرنے کا انداز تھا
کہ ناموں سے کیا ہے نیک فال نکال رہے ہیں. یہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو بڑا پسند آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں. تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان آئے. 70 لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے. آئے تھے مکہ سے گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کی گفتگو میں وہ جاذبیت تھی کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ 70 لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے. کہا کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مدینہ جا رہے ہیں. کہا کہ آپ کے پاس کوئی جھنڈا تو ہے نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جھنڈا تو نہیں ہے. کہا کہ جب ہم مدینے میں داخل ہوں گے ہمارے ہاتھ میں جھنڈا تو ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے نیزے کے اوپر اپنی پگڑی اتار کر رکھ دی اور ابو بریدہ کے حوالے کر دی کہ اس جھنڈے کو تم سنبھالو گے. آئے تھے اللہ کے نبی کو گرفتار کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے، اب جا رہے ہیں مدینہ اس حال میں کہ اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے. اسے قسمت بولتے ہیں. تو اس طریقے سے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بھی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. بعد میں پھر یہ حضرات قبا پہنچے اور وہاں پہنچ کر کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.